آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم پر مشکلات اور مسائل جو نظر آ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے دوسری طرح کے حالات اور مسائل اور مشکلات تھے۔ امت نے، امت کے علماء نے، امت کے قائدین نے ان سارے حالات کو برداشت کیا، ان مسائل اور مشکلات کو سمجھا اور پھر ان سب چیلنجز کو قبول کر کے اسلام کو پھیلاتے رہے، اسلام کو، انسانیت کو بتاتے رہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو کسی کی قدموں میں نہیں ڈالے، نہ کبھی حالات سے سمجھے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس دور کے علماء میں جیسا دور ہوتا ہے، جس قسم کے حالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ان چیلنجز کو قبول کریں گے اور امت کو ایک نیا نہج اور ایک نئی روشنی، امت کو ایک نیا حوصلہ، نیا عزم اور نئی قوت بخشیں گے کہ پوری دنیا کے اندر وہی دور واپس لائیں گے جس نہج میں صحابہ نے دنیا کو چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ ہمارے اپنے جو ادارے ہیں، جو تعلیمی میدان میں کام کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ امت کے شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر محلات کے خواب دیکھنے والی یہی قوم ہے۔ باقی دنیا میں اور کوئی قوم نہیں جو چٹائی پہ بیٹھے اور محلات کے خواب دیکھے۔ ان کے خواب دماغ میں آتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو ہوتا ہوا دیکھتا اسی کو وہ سمجھتے ہیں، اسی کو وہ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فقراء کی ایسی عجیب و غریب خدا مستوں کی قوم ہے کہ بیٹھتی تو ہے چٹائی پہ، سوچتی ہے بہت دور کی، جس کو دنیا کو شاید کچھ احساس ہوا ہوگا اور آئندہ انشاءاللہ ہر دن، ہر لمحہ دنیا کو احساس ہوتا جائے گا کہ یہی خدا مست فقراء کی جماعت تمہیں انسانیت کا پیغام دے گی، تمہیں عقل کا پیغام دے گی اور تمہیں امن اور چین کا پیغام دے گی۔ یہی قرآن کریم ہے جو ساری دنیا کے امن کی ضامن کتاب ہے۔ اس کو لے کر کے، اسی جھنڈے کو بلند کر کے انشاءاللہ پوری دنیا کے ہر فرد کے دل و دماغ تک پہنچیں گے اور اس میں جگہ بنا کر بتائیں گے کہ اللہ نے جو ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پہ دیا ہو، نبی قرآن کریم لے کے نہیں گئے ہیں، دے کے گئے ہیں، اور وہ آج بھی اسی طرح شباب کے ساتھ اس میں ہدایت موجود ہے، جیسے چڑھتے ہوئے سورج کو آپ دیکھتے اور ہم سب ساری دنیا دیکھتے۔ لیکن ہمیں دنیا کی بھی کسی بھی طرح کا کوئی تانا یا کوئی اورورا یا کسی بھی طرح کا دنیا کا کوئی مسئلہ اور مشکل ہمارے عزم میں کمزوری اور ضعف نہ پیدا کرتے، ہمارے مقصد اور ہمارے اصولوں اور مشن میں کسی طرح کی کمزوری نہ پیدا کر دے، بلکہ زندگی کا ہر دن پچھلے دن سے مضبوطی ہو، عزم میں بھی، مقاصد میں بھی، ہمت میں بھی، حوصلوں میں بھی، اور پوری دنیا کے ہر فرد پہنچنے کا پورا پروگرام بنانے کا ہمارا ہر دن بڑھوتری کی طرف ہو، ہر دن آگے بڑھنے کی کوشش ہو۔ نہ یہ کہ کہتے ہیں اس آدمی کا بدترین وہ آدمی جس کا آج کل سے کمزور ہو یا اس کے اندر اس کا نقصان ہو، وہ دنیا کا شر الخلائق ہے وہ آدمی کہ جس کا آج کل سے خسارے میں ہو۔ اس لیے ہم لوگ ایک ایسی قوم، ایسی جماعت، جو شاعر صاحب کہہ رہے تھے ٹوپی چمک رہی ہے، علاقہ چمک رہا ہے، وہ تو بہت اچھے خیالات، بہت اچھی تمنا، ہم سمجھتے ہیں کہ انہی سے تو ساری سورج نکل رہا ہے۔ جس دن یہ ختم تو سورج بھی تمہارا ختم، روشنی تو ویسے بھی ختم ہونی جس دن اسلام کا نام لینے والے لوگ نہیں رہیں گے، اور پوری دنیا کے اندر ہم لوگ امن کے ضامن تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہے گی۔ جس دن دنیا سمجھے گی اس دن آپ کے قدموں میں یہ دنیا رہے گی، جب تک نہیں سمجھے گی بھٹکتی رہے گی اور ہدایت کی طرف نہیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو اور پوری امت کو، پورے دنیا کے لوگوں کو قرآن کے طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ کو محنت پر مبارکباد دیتا ہوں
آپ کی کوشش پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عربی زبان پر میرے دوستوں نے پہلے بتا دیا، عربی میں بھی آپ کو بتایا کہ کیسے محنت کرنا اور کس طرح کرنا اور آپ کو کس طرح ترقی کرنا ہے اور آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے عزم میں، اپنے مقاصد میں، اپنے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی قدموں تک جب جائیں تو بالکل ہم سرخ رو کر جنت تک پہنچیں، اسی عزم کو لے کر اٹھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا جو زیادہ وقت دیا وہ معاف کیجیے۔ السلام علیکم۔